السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، اس سے پہلے رکوع میں بھی قیامت کا اس بات تھا، اور آج جو رکوع زیر مطالعہ ہے اس میں بھی قیامت کا اس بات ہے۔ اللہ جل وعلا فرماتے ہیں قیامت کے منکروں کو، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم زیادہ سخت ہو خلقت اور پیدائش میں یا آسمان؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ کیا تمہارا چھوٹا سا وجود بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اتنا بڑا وجود بنانا مشکل ہے؟ اور پھر یہ ایک آسمان نہیں ہے، 7 آسمان ہیں جن کو رب تعالیٰ نے بنایا ہے۔ رفع سمکها فسواها، بلند کی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت، نیچے نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی پلر ہے، نہ کوئی دیوار ہے۔ اس رب کے لیے تمہاری پیدائش کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہموار کیا، ایسا لیول کیا ہے کہ رتی برابر کوئی کمی نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، یہ تیسری دلیل ہے۔ اور تاریک کیا اس کی رات کو، رب تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا اور تاریک بنایا، اس کے لیے تمہارا پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور نکالا اس کی روشنی کو، دن پیدا کیا۔ دن بنانا کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ رات بنانا کیا مشکل ہے؟ آسمان بنانا کیا مشکل ہے؟ جب یہ چیزیں جو اتنی بڑی مخلوق ہے ان کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، تو پھر تمہارا پیدا کرنا کیا یہ مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایک چھوٹا سا وجود رکھتے ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلا دیا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا مادہ پیدا فرمایا، پھر 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا، پھر مکہ مکرمہ کے مقام سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً اس کو بچھا دیا۔ تو یہ مشکل ہے یا تمہارا دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شے مشکل نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اخرج منہا ماءہا، اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی نکالا، اسی پانی سے مخلوق پیدا فرمائی، کیا حیوانات، کیا نباتات، عالم اسباب میں ان سب کی بدوباش اس کے ساتھ ہے، ان کا وجود اسی سے باقی ہے۔ تو یہ پانی کس نے پیدا کیا؟ وَمَرْعَاهَا، اور چارہ زمین میں پیدا کیا۔ یہ جانوروں کے لیے چارہ زمین سے کس نے نکالا؟ اللہ نے۔ تمہارے لیے سبزیاں کس نے پیدا فرمائی؟ اللہ نے۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، جما دیا۔ زمین کو پیدا کیا تو جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے، زمین میں حرکت تھی، ایک وائبریشن سی، تو اس میں رب تعالیٰ نے پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دی تاکہ یہ حرکت نہ کرے، کیونکہ اگر زمین میں حرکت رہتی تو کاروان زندگی چل نہیں سکتا تھا، زندگی کا کاروبار بالکل ختم ہو جاتا، نہ کوئی تعمیر ہو سکتی، نہ کوئی ترقی ہو سکتی، آرام کے ساتھ کوئی بندہ کوئی کام نہ کر پاتا، کوئی بھی تعمیری کام ممکن نہیں تھا۔ ایک تھوڑی سی دیر کے لیے زلزلہ آتا ہے اور سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اور اگر مسلسل ہی ایسا ہوتا کہ زمین میں ایک زلزلے کی کیسی کیفیت رہتی تو کس طرح ممکن تھا زندگی کا نظام چلانا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اندر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ یہ تھم جائے اور کاروان زندگی لوگوں کے لیے اور دیگر مخلوقات کے لیے آسان ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، آسمان پیدا کیے، زمینیں پیدا کیں، پانی نکالا، چارہ نکالا، پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا۔ متاع لکم ولانعامکم، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہارے مویشیوں کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں تم مانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم رب تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہیں کر سکتے، تو پھر یہی رب تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پس جب آئے گا بڑا حادثہ، قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑی دہشت والی چیز۔ جب پہلی پھونک ماری جائے گی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جانب سے سور کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جو پھونکیں گے تو ساری کائنات فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں رہیں گے، جان نکالنے والے فرشتے بھی نہیں رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام،
جو کچھ بھی زمین پر ہے سب نے فنا ہو جانا ہے، اور باقی رہے گی صرف تیرے رب کی ذات جو بزرگی اور عظمت والا ہے، حی القیوم، صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی ہر شے کے لیے موت ہے، چاہے وہ ہزاروں سال کیوں نہ زندہ رہا ہو۔ شیطان کی عمر بڑی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کم و بیش 2000 سال پہلے پیدا فرمایا، اور ان میں سب سے پہلے ابلیس لعین کو پیدا کیا۔ ابھی تک زندہ ہے وہ۔ اس نے رب تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ قبروں سے اٹھنے تک اسے مہلت دی جائے، گویا کہ وہ موت سے بچنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت ہے الی یوم الوقت المعلوم، جس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام فنا کے لیے بغل پھونکیں گے اس وقت تک تجھے مہلت ہے، تو موت سے بچ نہیں سکتا۔ ابلیس پر بھی موت آئے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی، اس دن اللہ تعالی حافظہ اتنا تیز کر دیں گے کہ ہر انسان کے سامنے اس کا ایک ایک عمل، ایک ایک بات ہوگی جو اس نے زندگی میں کی ہوگی، ہر چیز اسے یاد آ جائے گی۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر، جس دن پائے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا نیکی کا اس کے سامنے، نیکی بدی سب سامنے آ جائے گی، اچھائی برائی سب سامنے آ جائے گی۔ تو فرمایا اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی، جس چیز کی کوشش کی، جس طرف کوشش کی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور ظاہر کر دی جائے گی شعلہ مارنے والی آگ اس کے لیے جو دیکھے گا۔ جحیم کا معنی ہے بھڑکنے والی آگ، شعلہ مارتی ہوئی آگ۔ اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں اپنی شان کے لائق، اپنی شایان شان تشریف فرما ہوں گے، نیک و بد ساری مخلوق موجود ہوگی، اور دوزخ ان کے نظر آ رہی ہوگی۔ اور سورۃ تکویر میں ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، ابھی جنت دوزخ میں کوئی داخل نہیں ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت میں کھڑے ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بہرحال وہ شخص جس نے سرکشی کی، پیغمبروں کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو نہ مانا، حق بیان کرنے والوں کی مخالفت کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت پر، کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور آخرت کو بھلا دیا۔ بڑے فرماتے ہیں کہ ایک ہے دنیا میں رہ کر دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقے سے دولت کمانا، پیسے بنانا، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، ہاں اس بات کی نفی کرتا ہے کہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا جائے، جائز اور ناجائز کی پرواہ کو چھوڑ دیا جائے، حق و باطل میں فرق کرنا چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ یہی طریقہ چل رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ حرام سے بچنا بڑا مشکل ہوگا، اور کچھ نہ ہوا تو حرام کا دھواں ہی ناک میں پہنچ جائے گا۔ یعنی ایک وہ شخص جو بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے، کسی نہ کسی درجے اس کی زندگی میں بھی حرام شامل ہوگا پوری کوشش کے باوجود، کیونکہ نظام کے اندر جبری طور پر اتنی ساری چیزیں شامل کر دی گئی ہیں کہ ایک انسان کوشش کے باوجود اس چیز سے نہیں بچ پا رہا۔ تو فرمایا اور ترجیح دی اگر دنیاوی زندگی کو تو اس کے لیے خسارہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک شعلہ مارنے والی آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور بہرحال جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے کہ رب تعالیٰ کی سچی عدالت میں میں کھڑا ہوں گا اور رب تعالیٰ مجھ سے نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ خوف جس کے دل کے اندر پیدا ہو گیا وہ انشاءاللہ کامیاب ہو گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور روکا اپنے نفس کو اس نے خواہشات سے جو شریعت کے خلاف ہیں، ایسی خواہشات جو ٹکراتی ہوں ان اعمال اور ان احکام کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لازم قرار دیا ہے، اور جو طبعی خواہشات ہیں ان پر شریعت کوئی پابندی نہیں لگاتی۔ جیسے ایک طبیعت کے اندر ہے، کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، سونے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور دیگر اس طرح کی جائز خواہشات جو ضروریات کے زمرے میں آتی ہیں، ان سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن ان کو بھی اختیار کرنے کے لیے انسان کو جائز راستے اختیار کرنا ہے،
حلال حرام کی تمیز رکھنی ہے، حق و باطل کا فرق رکھنا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو اس چیز کا لحاظ رکھیں گے، جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں وہ اس چیز میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تو نہیں ٹوٹ رہا۔ جبکہ دوسری جانب وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی میں وہ سب کچھ کرتے چلے گئے، جنہوں نے حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، حق و باطل کے فرق کو مٹا دیا، جائز ناجائز کا کوئی فرق نہیں چھوڑا، اور صرف اپنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اور اس چیز کو عملاً انکار کیا کہ کل کس نے دیکھا کل کیا ہوگا۔ اور اکثر ہم اپنے معاشرے میں یہ چیزیں سنتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ مشرکین مکہ کو جب برے انجام سے ڈرایا جاتا تھا نا، جس طرح ان آیات کے اندر آیا ہے کہ قیامت برپا ہوگی، نیکی اور بدی کا حساب ہوگا، تو پھر وہ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کے بارے میں ان کا سوال ہوتا ہے کہ اسے کب قائم کرنا ہے، کب لائی جائے گی قیامت۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فیما انت من ذکرہا، آپ کو کیا ضرورت ہے قیامت کے ذکر کے بارے میں؟ قیامت کا علم صرف رب تعالیٰ جانتا ہے۔ الی ربک منتہاہا، آپ کے رب کی طرف ہے اس کی انتہا۔ اور قیامت کا جو صحیح وقت ہے اس کو رب تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ کا راز ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ ہاں بس صحیح حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے جد امجد ہیں، ان کو جمعہ کے دن پیدا کیا اور جمعہ کے دن جنت میں داخل کیا، جمعہ والے دن ہی جنت سے نکالا، اور جمعہ والے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ فرمایا انما انت منذر من یخشاہ، پختہ بات ہے آپ ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو قیامت سے ڈرتا ہے۔ قیامت کا علم آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے۔ یعنی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ قیامت کا علم آپ کو ہو اور آپ اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، آنے والے وقت سے خبردار کرنا۔ آج تو یہ قیامت کا وقت پوچھتے ہیں، مگر جب وہ برپا ہو جائے گی کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے قیامت کو ایسا محسوس کریں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر پچھلا پہر یا پہلا پہر۔ یعنی ایسا محسوس کریں گے کہ ہم دنیا میں بہت تھوڑا سا وقت گزار کے آئے ہیں۔ کوئی کہے گا ساعۃ من النہار، 1 گھنٹہ رہے ہیں، کوئی 1 دن کہے گا، مختلف تعبیریں ہوں گی، مگر اتنی بات قطعی اور یقینی ہے کہ آخرت کی طویل زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ نہیں۔ یہ سب تعبیریں قلت پر دلالت کرتی ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ تو پھر میرے پیارو، اس تھوڑی سی مختصر سی زندگی کو انسان اس اعتبار سے گزارے جس طرح سے اللہ رب العالمین کو پسند آئے، جس طرح اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بن کے زندگی بسر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے صحیح دین سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔